ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ سر، آپ نے اس کی تفصیل تو بہت ہی آسان انداز میں بیان فرما دی ہمارے ناظرین کو۔ تو اس رات کو ہمیں معمولات کون کون سے کرنے چاہیے، کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ بہت عمدہ۔ دراصل یہی چیز ہے کہ ہم نے اس رات کو کس انداز میں گزارنا ہے۔ اب ایک تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا طریقہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس رات کو یعنی کس طرح سے گزارا؟ غسل کیا، وضو فرمایا اور پھر آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ تو قبرستان میں جانا یہ بھی آپ کی سنت ہے، لیکن موجودہ حالات کو دیکھ کے کہ صورتحال جس انداز میں چل رہی ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگلے معمولات ان کو زیادہ ترجیح دیں۔ وہ کیا ہے کہ جو حضور کا فرمان ہے قوموا لیلھا، قیام کریں، تو اس رات کو عبادت کریں۔ اور اگلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس رات میں طویل سجدہ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طویل سجدے میں چلے جائیں، اس سے مغفرت مانگیں، توبہ کریں۔ سب سے بڑی چیز فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پھر اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ تو استغفار کرو، معافی مانگو۔ اور ایک عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات آپ پہ درود پاک پڑھو، کثرت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے بھیجو، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور نوافل کی کثرت کی جائے۔ بلکہ اسے بھی ایک خاص بات میں اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ نوافل سے بڑھ کر بھی وہ فرض آپ نے جو ادا نہیں کیے، جو قضا ہو گئے، فرض نمازیں، پچھلی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جو پچھلی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، آپ وہ ادا کریں۔ کیا بات! ان فرض نمازوں کو جو آپ چھوڑ چکے ہیں آپ ان کو ادا کریں، تاکہ وہ آپ کا قرض جو ہے وہ اتر جائے۔ اور اگر وہ اترا ہوا ہے تو پھر آپ نوافل پڑھیں، اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں اور صدقہ و خیرات بھی کریں اس رات میں۔ یہ بھی بہت برکت والا کام ہے، اور پھر ان دنوں میں اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ استغفار کریں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے زندگی میں قطع تعلقی ہو گئی ہے، آپ کے معاملات ہو جاتا ہے گھروں میں، تو آپ صلح کریں، آپ ان کے ساتھ جائیں، معافی مانگیں اور ایک دوسرے کو دل سے بغض و کینہ دور کریں۔ یہ وہ خاص معمولات ہیں جو اس رات میں۔ اور مجھے یاد آیا ہے کہ القول البدیع میں امام سخاوی رحمہ اللہ، آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا حضرت سئل عن حسن ابن علی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ صلیت علی جدی، میں اپنے جد پاک، اپنے نانا جان کریم آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پہ 1/3 حصہ جو ہے وہ میں آپ کی ذات ببرکات پہ درود و سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تو ساتھ وضاحت کی لأن اللہ تعالی یقول یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی آپ نے دلیل دی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی کثرت کے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رات کو، شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 1/3 جو ہے اس میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور دوسرا حصہ تو آپ فرماتے ہیں دوسرے حصے میں میں استغفار کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو ساتھ فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ان کو عذاب نہیں دیتی جب وہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہاں، تو جب وہ استغفار کر رہے ہیں تو پھر انہیں کیوں عذاب دے؟ تو استغفار ضروری ہے، بہت خوب یہ بھی آپ فرماتے ہیں۔ تو اس رات ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے ہر طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ امام حسن آپ کا معمول ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں نوافل کی کثرت،
کثرت نوافل. وہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا عمل ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے دلیل پیش کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو ہم ضائع نہ کریں ادھر ادھر کی خرافات میں، دوستوں میں اور اس طرح کی. اس کی بجائے ہم بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اشک بہائیں، اور اس بارگاہ کریمی سے جس وقت کرم نوازی ہوگی تو ہمارے یہ سارے کے سارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے اور کرم نوازی بھی ہو جائے گی. اس رات کون سے لوگ ہیں جو رحمت الہی سے محروم رہ جاتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات مطلب رحمت سے محفوظ رہ جاتے ہیں کہ رحمت پہلے آسمان پہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کوئی ایسا بندہ، ایسے میرے بندے ہوں جو مجھ سے مانگے، تو بندے پھر بھی. جی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس بابرکت رات میں بھی اس کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں. نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرے گا نا، میری ذات میں کسی اور کو میرے مقابل میں سمجھے گا مشرک، اسے میں معاف نہیں کروں گا. ہاں تو شرک سے بچنا ہے. ہاں اور شرک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے ہوتے ہوئے آپ اغیار یہود و نصارہ اور واشنگٹن امریکہ اور تل ابیب ادھر سے آپ توقع رکھیں کہ وہ وہاں سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی. ہماری مشکلیں جب بھی حل ہوں گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات حل کرے گی. اچھا تو 1 نمبر تو شرک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین میں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. اس میں ہے مدمن الخمر، عادی شرابی جس کی عادت ہے شراب کی، تو وہ نہیں چھوڑتا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. اسی طرح مشمر الاعذار جو تکبر کی وجہ سے یہ جو اپنے چادر ہے یہ لٹکا کے چلتا ہے تاکہ لوگوں پہ اس کا دبدبہ اور روب، تو تکبر کرنے والا. اسی طرح جو مشاہن کے بارے میں آتا ہے، مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو، دوسروں کے بارے میں ہر وقت برا سوچتا ہو، ہر وقت دوسروں کی بارے میں برائی سوچتا ہو، تو اس کے بارے میں کہ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. اس طرح ایک آتا ہے عاقن لوالدی، جو اپنے والدین کا گستاخ ہے، گستاخ کی مغفرت نہیں ہے. والدین کا گستاخ ہو، بزرگوں کا گستاخ ہو، انبیاء و اولیاء کا گستاخ ہو، اللہ کریم کا گستاخ ہو، انسلٹر جو بھی گستاخ ہے اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے، اس رات بھی نہیں ہے. اور اسی طرح قاطع الرحم جو رشتے توڑتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتے توڑتا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. یعنی قطع رحمی کرنے والے، قطع تلقی کرنے والا، قطع تلقی کرنے والا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی قطع تلقی رحم کے رشتے، یعنی بہن بھائی رشتے دار قریب جو مطلب ماں باپ کے وہ رشتے ان کو جو توڑتا ہے. اب یہ اتنا بڑا برا عمل ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے اور اسی طرح دیگر الزواجر میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی میں نے پڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن عوف وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی مجلس پاک لگی ہوئی تھی. اچانک ایک شخص آیا اور بعد میں آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کر میری مجلس میں آیا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے. کوئی بھی نہ اٹھا. دوسری بار حضور نے پھر فرمایا جو رشتہ توڑ کر آیا ہے میری مجلس سے نکل جائے. کوئی نہ اٹھا. جب تیسری بار حضور نے فرمایا کہ اسے اٹھا دیا جائے گا، اٹھے جو رشتہ توڑ کے، تو تیسری مرتبہ وہ ایک شخص پیچھے سے اٹھا اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، یعنی چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے پھر وہ پیچھے بیٹھ گیا. تو حضور نے فرمایا پیچھے نہ بیٹھو، ادھر آؤ، قریب آؤ، بتاؤ کیا ہوا تھا. اب اس نے عرض کی کہ حضور میری خالہ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی تھی کسی معاملے میں، ہمارے معاملات کوئی، تو میں نے اپنی خالہ سے کہا تھا کہ تم نے میرے گھر نہیں آنا. تیرا میرا گھر جیسے آج ہو جاتا ہے کہ ایک رشتہ نہیں چلتا تو پھر ہم کہتے ہیں بس تم نے میرا منہ نہیں دیکھنا، میں نے تمہارا نہیں دیکھنا. تھوڑی تھوڑی بات پہ کئی سال تک لڑائی جاتی. تو جس وقت یہ صورتحال ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں پھر جب آپ نے مجھے نکال دیا یہاں سے تو میں سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا. میں نے اس سے معافی مانگی، میری خالہ نے مجھ سے معافی مانگی.
ہماری صلح ہو گئی ہے، خالہ گھر میں آ گئی ہیں سیدہ پاک کی بارگاہ میں، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں حضور. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں نے تمہیں پتہ کیوں بھیجا تھا، تمہیں پتہ میں نے کیوں بھیجا تھا کہ جاؤ جاؤ، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ایک بھی بندہ ایسا بیٹھا ہو جس نے رشتوں کو توڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس پوری مجلس کی دعا قبول نہیں کرتا. اس مجلس پہ رحمت الہیہ اس مجلس سے منہ موڑ لیتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برستی. اس وجہ سے تو آج ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، بالکل خصوصاً شب برات کی رات، کہ ہم نے اللہ کی رحمتوں کو اپنے گھر میں آنے سے خود تو نہیں کہیں روک رکھا. بالکل بالکل. ہم نے اپنی بستیوں کو تباہ و برباد اور اجاڑنے کے لیے خود تو نہیں کہیں کوئی اقدامات کیے. ہمیں صلح کرنی ہوگی، ہمیں روٹھے ہوئوں کو منانا ہوگا، ہمیں لوگوں میں محبت بانٹنی ہوگی، ہمیں اپنے احباب میں وسعت ظرفی اور وسعت قلبی کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات کو برداشت کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا. اسی میں ہی ہماری عزت ہے اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہے. بالکل. بہت خوب بہت خوب. سر آخر میں ہمارے سامعین و ناظرین کو کوئی نصیحت بھی کر دیں اس حوالے سے. جی بس یہی پیغام ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابھی جو میں نے پہلی بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں قطع رحمی کرنے والے، قاتل اور مشمر الآزار اور دیگر ان میں زنا کرنے والے، کسی کے حق کو مارنے والے. اب دیکھ لیں کہ ایک تو حق اللہ ہے جی، ایک اس میں بالکل وہ ہے شرک جو اللہ کے حق کو مارتا ہے، اور باقی سارے حقوق العباد ہیں. یہ 6-7 جو میں نے بیان کیے، تو ان سے ہم نے بچنا ہے. یہ وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی. مگر ایک بات یاد رکھیں ہمارے سامعین و ناظرین کہ اگر کوئی پختہ توبہ کر لیتا ہے، توبۃ نصوحا، پختہ توبہ کر کے یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، جی بالکل، تو اللہ کریم کی ذات ببرکات یہ گناہ بھی معاف کر دے گی. تو نصیحت یہی ہے کہ اس رات میں جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، انہیں ملیں، ان کی خدمت کریں. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر پہ حاضری دیں، وہ خوش ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ایک فرمان ہے، مسند بزار میں ہے، تعرض اعمالکم علی ابویکم فی قبورہم، تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو ان کی قبروں پہ پیش کیے جاتے ہیں، ہاں دکھائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جائیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، اور آپس میں جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑیں. تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو اس دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ اس رات ببرکات کو ہمیں عبادت کرنے کی اور اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے. ہمارے ملک کے لیے، پوری کائنات کے لیے اس رات کو باعث برکت اور باعث خیر بنائے، اور جس پریشانی میں پوری کائنات، پورا عالم مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے، اور اپنی بارگاہ خاص سے ہم گناہ گاروں کو اپنی رحمت کریمہ سے معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے دونوں جہانوں میں ہمیں عافیت و خیر عطا فرمائے. آمین.